الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان چل رہا تھا۔ کل کے سبق میں ہم نے سنا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور ہاتھ دھونے سے جو ہے گھر کے اندر خیر آتی ہے، اور اسی طرح جو ہے ہاتھ دھو کر کے کھانے سے کھانے کے اندر برکت آتی ہے اور رزق کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپے کا قرض تھا اور مفلسی کی وجہ سے کوئی صورت ادا سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ عمل شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی روز کیا تھا کہ اللہ کے فضل اور عنایت سے میرے ذمے ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہ رہی، اور میں الحمدللہ ایک سنت نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے بار دین کی وجہ سے سبکدوش ہو گیا، بار دین سے جو ہے سبکدوش ہو گیا، قرض کا بوجھ جو تھا میرے ذمے سے اتر گیا۔ اور دوسری سنت ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ۔ صرف بسم اللہ پڑھے تب بھی کافی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھانے کے اندر جو ہے برکت نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں، رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے پر بسم اللہ کہے، اس کی برکت سے شیطان شریک نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت نہیں دیکھی، پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہونے لگی کہ ہم نے ایسی بے برکتی نہیں دیکھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ بات کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا، ہم لوگ بیٹھے تھے تو بسم اللہ پڑھ چکے تھے، پھر بعد میں ایک شخص شریک ہوا جس نے بسم اللہ نہیں کہا، بس شیطان اس کے ساتھ کھانے لگا، اس کی وجہ سے یہ بے برکتی ہوئی۔ شروع میں اگر بسم اللہ بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہنا شروع کھانے میں بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، یعنی جب یاد آ جائے۔ اور بسم اللہ کہہ لینے سے جو ہے شیطان پر اثر ہوتا ہے۔ حضرت امیہ بن محشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھاتا ہوا دیکھا اور اس نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی تھی، پھر بعد میں اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو شیطان نے کھایا ہوا اگل دیا اور اس کے پیٹ میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور اس کے بعد سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور کھاتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبراً و اعراضاً کہا میں نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں کھا سکو گے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے باوجود یہ کہ اس کا ہاتھ درست تھا تعویل کرتے ہوئے اور بہانہ بناتے ہوئے کہا میں نہیں کھا سکتا ہوں، یعنی معذور ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نہیں کھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کھا سکو گے۔ جس سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اعراض سنت کی سزا اسی دنیا میں مل گئی۔ غیرت کا مقام ہے یہ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اس کا ترک مذموم ہے۔ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی تاکید اور بائیں ہاتھ سے وعید ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ دائیں ہاتھ کو کھانے پینے اور بائیں کو اس کے علاوہ کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اگر اعانت اور مدد کے لیے بائیں کی ضرورت پڑ جائے تو لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھانے کے دوران پانی پیتے ہوئے بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہیں اور دائیں ہاتھ کو ذرا سا لگا لیتے ہیں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، بلکہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر پینا چاہیے۔ انگلیاں آلود ہوں تو چاٹ لے پھر پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔